اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس نمبر 16 بدلتے رشتے۔ ارشد یہ عرشیہ کون ہے؟ جب ارشد نے عرشیہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عرشیہ؟ ارشد ہلکلاتے ہوئے بولا، کوئی عرشیہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتا ہوا نگینہ سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تم سے شادی تو دور، تم سے ملنے کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا نہ سوچا تھا میں نے، مگر تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ نگینہ رو پڑی۔ نگینہ میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد نگینہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کہ کیا کرتی ہوں۔ نگینہ نے اب پیکنگ کرنے لگی۔ رک جاؤ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا مسٹر ارشد۔ نگینہ دھمکی آمیزہ لہجے میں بولتے ہوئے اپنے میکے چلی گئی۔ ارشد کو بھتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں ختم کر دیا تھا۔ اب کیا یہ وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پہ قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یارو مددگار فٹ پاتھ پر شراب کے نشے میں پڑا تھا کہ اسے نگینہ کی وہ بات یاد آئی، ارشد یہ فٹ پاتھ والوں کا کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اور اس کے جواب میں ارشد نے نگینہ کو کہا تھا، ہمیں اپنے مطلب کرنا چاہیے، کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا تھا۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو لا کے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اسے اپنے پیسے پہ گھمنڈ، پیسے نے اس کی والدہ کو نہ لا دیا۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بیچ چکا تھا، بس ایک فیکٹری رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہ کے لیے فیکٹری کو تالا لگاتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے، اور دوسری وجہ بھتے کی پرچیاں موصول ہونے لگی تھیں۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ محترم احباب، اس کی آج آخری قسط ہے، پڑھنا مت بھولیے گا۔ یہ بدلتے رشتے۔ اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ نگینہ تھی، نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا جو اس کے گھر والد نے اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا، نہ کبھی چکر لگایا، مگر اب اسے اسی گھر میں زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اس نے بچی کچی دولت ملازمین کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی، اور فیکٹری کچھ عرصے تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا۔ ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔ اللہ کر کے ایک کمپنی کا آرڈر بک ہوا۔ کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی۔ بیٹا، اگر ارشد ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے۔ نگینہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان کا سارا گھر پریشانی سے دوچار تھا۔ جس کرب کی حالت سے نگینہ گزر رہی تھی شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگی اور سخت بیمار پڑ گئی۔ امی میں کیا کروں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں امی، اس نے پہ ہاتھ تک اٹھایا تھا، مجھے روز مارتا تھا۔ نگینہ روتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی، بیٹا اگر تھانہ کچہری کے چکروں میں پڑی تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو۔ نہیں امی، میں اب
اب شادی نہیں کروں گی، میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا تو بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ امی، میں اب موت ہی جائے تو ٹھیک ہے، مگر شادی ہرگز نہیں کروں گی اور ارشد سے خلا لوں گی۔ نگینہ کے الفاظوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے، اب کوئی بھی سمجھائے تو بھی نہ سمجھ پائے گی۔ ارشد نے کئی بار معافی بھی مانگی، نگینہ نہ مانی، مگر دل میں محبت ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے پرانے میسج پڑھتی اور بک بک کر کے رونے لگتی۔ اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا۔ ارشد دن میں کئی بار کال کرتا، نگینہ اپنے نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اسے دیکھنے کی تڑپ اور خود پہ کیے گئے ظلم و ستم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ بیٹا ناشتہ کر لو، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ صبح کے وقت نگینہ کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتے پہ بلانے لگی۔ بیٹا تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا، بیٹا کھا لو۔ اچھا امی میں آتی ہوں، آپ آئیں گی نا؟ نگینہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ دو چار لقمے کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دل متلی ہونے والے پر منہ پہ ہاتھ رکھنے پر باتھ روم بھاگ گئی۔ نگینہ کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ لگا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے۔ ایسی حالت میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اب کیا، ابورشن کروا لو، اگر ارشد سے تعلق نہیں رکھنا تو۔ نگینہ کی امی نے نگینہ کے پاس بیٹھے محور گفتگو تھی کہ ارشد کی کال آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف سے ارشد کی رونے کی آواز آ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، نگینہ لوٹ آؤ، میں سدھر چکا ہوں۔ نگینہ بولو، جواب دو۔ نگینہ چپ چاپ بات سن رہی تھی۔ نگینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ ارشد نگینہ نے دو لفظ بولے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ماں کے گلے لگی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ شاید کال کٹ چکی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی آگے اپنے چینل والوں کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔